میں اب آج کو استغفراللہ کے ایسے ایسے فائدے بتاؤں گی، اور اسے کیسے پڑھنا ہے آپ نے، اور ہمارے کام کو کیسے آسان بنا دے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہمارا ہر کام آسان ہو جاتا ہے جب تک ہم استغفراللہ کو پڑھتے ہیں۔ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں، اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے تو استغفراللہ پڑھنے کے بعد ہر کام آسان لگنے لگا۔ کوئی بھی پریشانی میں مجھے مشکل نظر نہیں آتی۔ میں ہمیشہ استغفراللہ کو پڑھنے کی عادت بنا رہی ہوں۔ میں کسی بھی حاجت کے لیے استغفراللہ نہیں پڑھتی، بلکہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتی ہوں۔ ہم سوچتے ہیں صرف سوچنے کی وجہ سے ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اکثر ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی معافی مانگنے کو ہی استغفار کہتے ہیں۔ ہمارے گناہ بہت ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کون کون سے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم استغفراللہ کو پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم استغفار کی کثرت کو کریں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم دل میں سوچتے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ کام بن جاتا ہے۔ بنا مانگے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی مشکلات ہیں یا صحت کا مسئلہ ہے تو استغفراللہ پڑھنے کے بعد سب حل ہو جائیں گی۔ میری زندگی میں بہت مشکلات تھیں، وہ حل ہو گئیں۔ صحت میں تبدیلی آئی، پریشانی دور ہو گئی۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ میں تو ٹینشن بالکل نہیں لیتی ہوں، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی۔ میں 1 سال سے پڑھتی آئی ہوں، جس سے میری زندگی میں بہت بدلاؤ آئے ہیں، چینجز آئے ہیں۔ الحمدللہ پڑھنے سے رشتوں میں پیار محبت بڑھ جاتا ہے۔ استغفراللہ سے سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے دل سے سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ استغفراللہ پڑھ کر تو دیکھیں۔ اگر آپ تسبیح پہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو، یا اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں، یا کام کرتے ہوئے آپ اٹھتے بیٹھتے منہ میں پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ درود شریف پڑھنے سے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی کام میں آسانی ہو جاتی ہے، بہت کام آپ کے آسان ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات ہے، بس دعاؤں کا وقت مقرر ہوتا ہے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی نعمتوں سے نوازا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں تو بیکار انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے نوازا، اتنی میری مشکلات حل کر دیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو وہ انسان خود حیران ہو جائے گا۔ یہ ایسا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفراللہ کے بارے میں قرآن میں خود کہتے ہیں کہ ہمیشہ استغفراللہ پڑھو۔ تمام نبیوں کو، صحابہ کو بھی حکم دیا تھا استغفراللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دیں گے نا، تو پھر شکر ادا کرتے رہو، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ استغفراللہ کی تعداد کو اور زیادہ بڑھا دو۔ جب آپ کی خواہشات حاجات پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے قرض اتر جائیں گے۔ بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور نیت کر لیں کہ جب تک زندگی ہے استغفار کثرت سے کرتے رہیں گے، صرف اپنی حاجتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ ہماری حاجتیں ضرورتیں بھی صرف دنیا تک ہی ہیں، جب تک یہ دنیا ہے۔ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے استغفراللہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ جب ہمارے گناہ مٹ جائیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی، ہم آرام سے رہ پائیں گے، اللہ ہمیں وہاں پر بہت کچھ عطا کریں گے۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے۔ اچھا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفراللہ کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں آخری سانس تک، مرتے دم تک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ہم گناہ گار بندے ہیں، اس لیے کب تک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی تعداد آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو، مطلب کتنی دفعہ روز پڑھ سکتے ہو؟ آپ 100 ٹائم سے شروع کریں، 100 دفعہ پڑھنے سے شروع کریں، پھر اگلے دن آپ 200 پڑھیں۔ اس طرح نا آہستہ آہستہ پڑھنے کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھاتے جائیں۔ اسی طرح آپ کو نا شوق بھی پیدا ہوتا جائے گا۔ پھر کوئی پریشانی ہو تو نیت کر لیں، اتنی دفعہ استغفار پڑھوں گی، میری یہ پریشانی حل کر دیں۔ اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ تہجد کا ٹائم بہت بیسٹ ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم استغفار کریں۔ استغفار جو ہے نا یہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، بس جس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی پڑھتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو بھی اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پسند کر لیا اور توفیق دی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری بات، اس کو پڑھنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے، یا جب آپ کو بورنگ فیل ہو رہی ہو، اب بے چین طبیعت اور بیزار ہو، تب استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر رات کو کئی دفعہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، تب استغفر اللہ کو پڑھتے جائیں، آپ کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ نیند بھی اس سے بہت اچھی آئے گی۔ تو اگر تعداد سے آپ نے پڑھنا ہے ڈیلی، تو پھر آپ تسبیح کے بجائے کاؤنٹر رکھ لیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ تعداد کا جو اندازہ ہے نا بڑی جلدی ہو جاتا ہے جب آپ کاؤنٹر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بس آپ عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ جتنی دفعہ پڑھ سکیں۔
پھر عصر کے بعد مطلب عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا ٹائم بہت خاص اور قبولیت کا ہوتا ہے. اس ٹائم زیادہ ذکر اور استغفر اللہ زیادہ کیا کریں. پھر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، بس پورے یقین سے آپ مانگتے رہیں. انشاءاللہ جب آپ استغفر اللہ دل سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیا کریں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.